नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। अपना सवाल भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर अपना सवाल उर्दू ज़ुबान में लिख कर भिजवा दीजिए। इंशाअल्लाह अगले दिन इसका जवाब दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद उमर साहब ने मैसूर इंडिया से। आप सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब, मसला दरियाफ़्त तलब ये है कि औरतों में ये बात मशहूर है कि 10 रोज़े सिर्फ़ नमक में, 10 रोज़े सिर्फ़ पानी से और 10 रोज़े सिर्फ़ खजूर से इफ़्तार करना सुन्नत है। इस बात की शरई हैसियत क्या है? बराए करम मुत्तले फ़रमाए, मेहरबानी होगी। बस ये औरतों में मशहूर बात है। शरीयत में इस किस्म का कोई फ़र्क नहीं है कि किस अशरे के रोज़े किस चीज़ से इफ़्तार किए जाएँ। जो चीज़ घर में मुयस्सर हो उससे इफ़्तार करना चाहिए। हाँ, खजूर से इफ़्तार कर लिया जाए तो ये सुन्नत, मुस्तहब और बेहतर ज़रूर है, लेकिन इस फ़र्क के साथ कि पहला नमक के साथ, फिर पानी के साथ और तीसरे अशरे का रोज़ा ये खजूर के साथ, ये तक़सीम शरीयत में नहीं है। इस किस्म के अक़ीदा से और नज़रिया से एतराज़ करना चाहिए। अगला सवाल हमसे पूछा है बिनते आदम ने खानगढ़ से। एक शख्स ने रोज़ा रखने की मन्नत मानी, वो रोज़ा रखने के बजाय फ़िदिया देना चाहे तो क्या दे सकता है? देखिए, अगर रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का है तो ये रोज़ा वैसे ही फ़र्ज़ है, इसकी मन्नत की तो ज़रूरत नहीं। अगर मुराद आपकी ये है कि रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में किसी दिन के रोज़े की उसने मन्नत मानी कि मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा, तो अब इस शख्स के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, फ़िदिया देने से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर शख्स ऐसा है कि जो सख्त बीमार है और ऐसा बीमार है कि अब भी रोज़ा नहीं रख सकता और आइंदा भी उसको रोज़ा रखने की उम्मीद नहीं है। इसी तरह ऐसा शख्स है जो बहुत बूढ़ा है और कमज़ोर इतना है कि उसको तवानाई और कुदरत हासिल नहीं हो सकती कि वो रोज़ा रखे, तो अब ये शख्स फ़िदिया देना चाहे तो अब दे सकता है। तनोमंद हो, तंदुरुस्त हो और सेहतमंद हो तो रोज़ा रखना ज़रूरी है, फ़िदिया देना जायज़ नहीं होगा। उम्मे हबीबा साहिबा ने इंडिया से हमसे सवाल पूछा है, मैंने सुबह का रोज़ा रखा, 10 बजे के करीब मुझे पीरियड्स शुरू हो गए, मेरा रोज़ा रहा या ख़त्म हो गया? अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में कुछ खा पी सकते हैं या नहीं? देखिए, जब पीरियड्स आपके शुरू हो जाएं रोज़ा की हालत में तो रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी रोज़ा ख़त्म हो गया। इस रोज़े की क़ज़ा या जितने आगे आपके अयाम चलें उन मेंसेस के दिनों में रोज़ा न रखें। हाँ, जब इनमें पाक हो जाएं तो रोज़ा रखना स्टार्ट कर दें। जितने दिन मेंसेस के रहे उतने दिनों की क़ज़ा करना रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद ये आपके ज़िम्मा ज़रूरी है, उनकी क़ज़ा की जाए। बाकी अगर किसी के साथ ऐसा मसला पेश आ जाता है तो वो खाना पीना चाहे तो खा सकती है, इसमें शरन इजाज़त है। बेहतर यही है कि अगर कुछ खाना पीना चाहे तो घर वालों से छुप कर और अलग होकर खाए, सबके सामने खाने से एतराज़ करें। हैदर अली साहब कश्मीर से आप सवाल करते हैं, फ़िदिया की रकम किसी मदरसे में दी जा सकती है? जी हाँ, फ़िदिया की रकम मदरसे में दी जा सकती है, बल्कि मैं तो गुजारिश करूँगा कि देखिए, फ़िदिया है, ज़कात हैं, सदक़ात हैं, उशर है, ये रकमें मुस्तहिक़ और नादारों को देनी चाहिए। मदारिस में ये जो सदक़ात वाजिबा हैं, सदक़ातुल फ़ितर है, ज़कात है, सदक़ात हैं, उशर हैं, इनके देने में 2 बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये मुस्तहिक़ीन तक पहुँच जाती है, जो लोग इसके हक़दार हैं उन्हीं तक आपकी ये रकम पहुँच गई। नंबर 2, ये लोग दीन की इशाअत में मसरूफ़ अमल हैं, तो हमारा सदक़ातुल फ़ितर, ज़कात, उशर वग़ैरह ये एक तो अपने मसरफ़ पर लगता है जहाँ इसने ख़र्च होना है। नंबर 2, ये उन लोगों पर लगता है कि जो इशाअत दीन में मशगूल हैं,
دین کی محنت میں، دین کی اشاعت میں اور دین کو پھیلانے میں، محفوظ کرنے میں مشغول ہیں، تو ہمیں گویا 2 گنا ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عشر ان کی ادائیگی کا، اور دوسرا اشاعت دین میں معاونت کا۔ اس لیے کسی مدرسے میں دینا یہ بہت عمدہ اور مناسب ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ سکندر علی صاحب خوشاب سے آپ سوال کرتے ہیں، میں ایک مسجد میں امام ہوں، میرے ساتھ اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ میں وتر کی تیسری رکعت میں قنوت بھول جاتا ہوں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جاتا ہوں، کیا مجھے واپس لوٹ آنا چاہیے یا نہیں؟ لوٹ آنا چاہیے یا بس نماز کے اگلے ارکان ادا کرنے چاہیے؟ اگر کوئی شخص وتر کی تیسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد بجائے قنوت پڑھنے کے وہ شخص رکوع میں چلا جائے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو واپس نہیں لوٹنا چاہیے، وہیں پر وہ اپنی رکوع مکمل کرے، رکوع سے کھڑا ہو، سجدے کرے اور آخر میں یہ سجدہ سہو کر لے، اس کی وتر کی نماز درست ہو جائے گی۔ بہرحال دوبارہ لوٹنا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ سوال پوچھا ہے محمد اویس صاحب نے انڈیا سے، آپ پوچھتے ہیں، حافظ صاحب نے تراویح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، قاعدہ اولیٰ کیا لیکن قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا ایسی صورت میں تراویح کی نماز ہوئی یا نہیں؟ حافظ صاحب نے چونکہ 2 رکعت پڑھی تھی اور 2 رکعت پڑھ کر پھر قاعدہ بیٹھے تھے، اس کے بعد اٹھے ہیں اور پھر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس لیے ان کی یہ 4 رکعتیں درست ہو گئیں۔ لیکن یہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں کہ اگر ایسا بھول کر ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر تراویح کی 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہمارے اس دور تک چلی آ رہی ہے، وہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، 4 رکعت یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے بھول کر یا کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ اس کو یاد نہ رہا اور وہ 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور دوسری 2 رکعتیں پڑھ لیں، یوں 4 مکمل کیں، تو اس کی تو کبھی کبھار کی گنجائش ہے کہ اگر اس سے بھولے سے یا انجانے میں ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر روزانہ کی بیس پر 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے، خلاف سنت ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ محمد عبید صاحب لکھنؤ انڈیا سے، آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر نماز میں کوئی سورت پڑھی اور بیچ میں ایک سورت چھوڑ کر دوسری سورت پڑھی تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی ہے، پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی، اس کے بعد 3 چھوٹی سورتوں کی مقدار یا ایک سورت کی مقدار چھوڑ کر پھر اس نے اگلی سورت شروع کر دی، تو اس طرح پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مثلا میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں گا، ایک شخص نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ سورت پڑھی، اس کے بعد لإلاف قریش ہے وہ چھوڑ دی، دوسری رکعت میں اس نے ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھی۔ اب اس طرح پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بھول کر ایسا ہو جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور درمیان میں کچھ صورتیں چھوڑتا ہے تو کم از کم 2 چھوٹی صورتیں چھوڑنا چاہیے، 2 چھوٹی صورتوں سے کم اگر چھوڑے گا تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ مثلا اس نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے بعد لإلاف قریش بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد ارأیت الذی بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد اس نے انا اعطیناک الکوثر پڑھا۔ اب اس نے 2 صورتیں ایسی پڑھی ہیں کہ ان کے درمیان میں 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوڑ دی ہیں، تو اس طرح اگر درمیان میں صورتیں چھوڑتا ہے تو اس طرح درست ہے، اس طرح کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی صورت جو میں نے عرض کی کہ ایک چھوٹی صورت یا 3 آیات کی مقدار کے برابر آیات چھوڑنا یہ مکروہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ فیصل آباد سے ابن عمار صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں نے سحری کی، دانتوں میں کھانے کے کچھ ذرات باقی رہ گئے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ پیٹ میں چلے گئے، میرا روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ اس بارے میں سمجھیے،
اگر کسی شخص کے دانتوں میں غذا کے کچھ اجزاء رہ گئے اور وہ اتنے ہیں کہ چنے کے برابر ہیں یا چنے سے زیادہ ہیں، اور وہ ان کو سحری کرنے کے بعد، سحری کا وقت گزرنے کے بعد اس نے زبان کے ذریعے ان کو اپنے منہ کی طرف لے گیا اور نگل گیا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ ذرات ایسے ہیں جو چنے سے بہت کم ہیں، پہلے تھا چنا کے برابر یا اس سے زائد، اب دوسری صورت یہ ہے کہ چنے سے کم ہیں، تو ان کو اگر پیٹ کے اندر لے جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں مسئلہ ہے کہ جب اندر ہی اندر سے منہ سے نکال کر وہ پیٹ میں لے گیا، لیکن اگر اس نے ذرات کو باہر نکالا پھر اپنے منہ میں داخل کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر ہو، چاہے چنے سے زائد ہو یا چاہے چنے سے کم ہو۔ اس تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو سمجھ لینا چاہیے۔ محمد علی صاحب متحدہ عرب امارات سے آپ سوال کرتے ہیں، میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، ارادہ ہے کہ اسے بیچ کر بچوں کے کام لاؤں گا، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ کس پلاٹ پر زکوٰۃ دینی ہے اور کس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں دینی، اس کے لیے ایک اصول سمجھ لیجئے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ، پلازا، دکان، مکان، اپارٹمنٹ، کوئی چیز خریدی اور خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ آپ اس کو فروخت کر دیں گے، مقصد چاہے جو بھی ہو، بچوں کے لیے لینا ہے، اس کو لے کر کسی اور جگہ گھر بنانا ہے، جو بھی مقصد ہو، نیت یہ ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، تو اب خریدتے ہوئے بھی نیت تھی اور اس کو اب آگے بیچنے کی نیت تھی، اور جب آپ کی زکوٰۃ کا ٹائم آ چکا ہے، جو وقت آپ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ آیا، تو اس وقت تک یہ نیت باقی تھی، تو اب اس میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ محمد علی صاحب نے جو پلاٹ لیا ہے، اگرچہ وہ بچوں کے اخراجات کے لیے، بچوں کی ضروریات کے لیے ذہن لیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد اس پلاٹ کو آگے فروخت کرنا ہے، اس لیے اس پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔